अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुर्तज़ा JRTV वॉइस ऑफ अज़हर वॉम न्यूज़ से। इस टाइम इमाम बारगाह शाह नजफ मॉडर्न रोड में से आपसे मुखातिब हैं। यहाँ पर खानवादे मोहम्मद मुस्तफ़ा JRTV की जानिब से सालाना मजलिस अज़ा का इनेकाद हो चुका है। इस सालाना मजलिस अज़ा का ये 45वां साल है। 1980 में हकीम इफ्तिखार अहमद रिजवी JRTV ने इस मजलिस को कायम किया था और जब से ये सिलसिला कंटिन्यू और ये 45वां साल है। 45वीं सालाना मजलिस ज़्यादा इमाम बारगाह शाह नजफ मॉडर्न रोड से आपसे मुखातिब हैं और उसकी लाइव कवरेज वॉइस ऑफ अज़हर वॉम न्यूज़ के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मजलिस से तिलावत हदीसी के साथ मजलिस अज़ा का आगाज़ हो चुका है। फसील अब्बास रिजवी JRTV और बरादरान और साथी सोसानी कर रहे हैं। इसके बाद मजलिस अज़ा से अल्लामा वाजिद अली शाह रिजवी JRTV ऑफ कम वो खिताब फरमाएंगे और उसके बाद अली अकबर ज़ैदी और अली असगर ज़ैदी नवाखानी करेंगे। इसकी लाइव कवरेज वॉइस ऑफ अज़हर वॉम न्यूज़ की चैनल के ज़रिए आपके खिदमत में बराह रास्त लाइव नशर की जा रही है। और जुमेरात 31 जुलाई को हमारी रिहाइश गाह लांडी में सालाना मजलिस अज़ा होगी। ठीक इंशाल्लाह 9:30 बजे मजलिस अज़ा शुरू हो जाएगी, जिससे अल्लामा असगर दर्श साहब खिताब फरमाएंगे। तमाम देखने सुनने वालों से गुजारिश है कि ये दोनों मजलिसें एक ही घर की हैं, तो दोनों में इसी तरह शिरकत करें। ये दोनों मजलिस कायम कर दें हकीम इफ्तिखार अहमद रिजवी JRTV अलमारूफ रजब अली साहब, तो ये उनकी कायम करदा मजलिस है ये और दोनों का एक ही सिलसिला है। तो देखने वालों सुनने वालों से गुजारिश है कि इसमें दोनों मजलिसों में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाएं। तो चलते हैं मजलिस गाह की जानिब।
نعرہ صلوات جو کہ مصروف سلام میں شہدا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام میں شہدا رہتا ہے، وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام میں شہدا رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے پر سرے شاتوں نے رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام میں شہدا رہتا ہے۔ یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی بھی سر آباد سے جھکا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام میں شہدا رہتا ہے۔ شمر بولا کہ یہی ماں علیہ بڑھ کے جس کا ایک ہاتھ کلے جیب دھرا رہتا، جس کا ایک ہاتھ کلے جیب دھرا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام میں شہدا رہتا ہے۔ آ کے یہ ہند کی بیگی سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے بینا کھلا رہتا ہے، روک کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے، کرتب وارث بچوں کا پھٹا کرتب وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام۔ فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید مصطفیٰ
مصطفیٰ احمد اور ابن افتخار احمد اور جملہ مومن و مومنات حاضرین کے مومنین کے لیے سورہ فاتحہ۔ نعرہ سلوات۔ مظلوم نے کہا مظلومیت سے روکے یہ مظلوم نے کہا حاکم کی یہ خوشی ہے تو پھر عذر ہم کو کیا بازاروں میں تو پھر چکے بے مبنا و ردا ایسا کرے گا مشکل دربار بھی خدا ایسا کرے گا مشکل دربار بھی خدا حاضر ہے لے چلو ہمیں گمراہ لے چلو سر پر نہیں حسین جہاں چاہو لے سر پر نہیں حسین جہاں چاہو لے چلو بھی اوڑھنے کے لیے دو گیا نہیں حاکم کا سامنا ہے سروں پر ردا نہیں لائے ہو اپنے شہر میں یہ بھی آیا نہیں کیسے عرب ہو تم کو امیر ذرا نہیں کیسے عرب ہو تم کو امیر ذرا نہیں سیدانیوں کی کچھ تو بدارات چاہیے چادر بجائے ہدیہ و سوغات چادر بجائے ہدیہ و سوغات چاہیے بولے آپ قبول کوئی التجا نہیں سب سے حیا ہے پر ہمیں تم سے حیا نہیں حاکم کے دشمنوں پہ طرح ہم روا نہیں کچھ تم کو احتیاج لباس و ردا نہیں کچھ تم کو احتیاج لباس و ردا نہیں پوشیدہ وارثوں کے لہو سے جبھی تو چہروں پہ خاک اور لگا لو سبھی چہروں پہ خاک اور لگا لو زمین تو ہے بے پکاری سچ ہے حقیقت میں ہے یوں ہی پر اپنا منہ تو خاک قابل بھی اب نہیں وہ وقت ہے کہ ہم سے کنارہ کرے نہیں بے بند خاک کیوں نہ ہوئے پیش شاہدی بے بند خاک کیوں نہ ہوئے پیش شاہدی منظور ہے تمہیں کہ سروں پر ڈالنا ہو سرنے گئی چلیں گے ہم اچھا کفن سرنے گئی چلیں گے ہم اچھا کفن ہو پر اتنا ٹھہرو وارثوں کے گھر سے پوچھ لے چاہے امم کے ورث منور سے پوچھ لے عباس ابن حیدر و صدر سے پوچھ لے دربار جانے کو علی اکبر سے پوچھ لے دربار جانے کو علی اکبر سے پوچھ لے مردہ نہ سمجھو زندہ یہ حیدر کے پیارے مختار ہم نہیں مالک ہمارے مختار ہم نہیں مالک ہمارے نیزوں پہ تھے نصب جو شہیدوں کے سر تمام زینب نے بڑھ کے بھائی کے سر کو کیا سلام اللہ کیوں زبی خدا چاہ
ہے تشنکا عرضی ہے کیا حضور کی کہتے ہیں کیا امام عرضی ہے کیا حضور کی کہتے ہیں کیا امام جاؤں نہ جاؤں سید زیدہ کیا اب سامنا یزید کا ہے اب سامنا یزید کا ہے نام یزید سن کے جو بچے ڈالتے سجاد سر جھکائے ہوئے ہاتھ ملتے ہیں بولو حسین بول کے اب دم نکلتے ہیں آئے ندا کہ تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں آئے ندا کہ تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں ایک دم جو سر کھلے سرے دربار جاؤں گی او ماں کے باشوانے کو میں شرم آؤں گی او ماں کے باشوانے کو میں شرم آؤں گی مظلوم میں اکثر رو کے پر محمد مدنکر صلوات امام حسین کی شان میں فضائل کی شان ہے آپ سب کی توجہ کا طلبگار یہ زید دیتا تھا کہنا کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کے لیے حسین کہتے ہیں سیراب ہر کے لشکر کو ہاں حسین کہتے ہیں سیراب ہر کے لشکر کو کری جا چاہیے دشمن کی دوستی کے لیے خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس ہاں خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس
نظام دہر بدلنا پڑا علی کے لیے درود پڑھی جائے گا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے. ارے سنتی ہوں دادی نے کہا، سنتی ہوں دادی نے کہا یا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں کم ہو. ارے آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی. ارے آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم. ارے دینا چاہا
محمد وآل محمد بلندر صلوات بر محمد و آل محمد بلندر صلوات فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. صلوات. پروردگار عالم سورہ رات کی آیت کا نشان ہے 15. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سجدہ زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے رہیں گے طوعا و کرہا، اپنی خوشی سے یا کراہت کے ساتھ وہ سجدہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ سجدہ کرتے ہیں بلکہ ان کے ظلال یعنی ان کے سائے، ان کے آثار بھی سجدہ کرتے ہیں. اب آپ کی توجہات میں چاہوں گا، تمام سامعین میرے ساتھ جڑ جائیں اور نکات پیش کروں گا میں. کیا فرما رہے پروردگار عالم؟ طوعا و کرہا، وہ اپنی خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ سجدہ الہی بجا لاتے ہیں اور لاتے رہیں گے. اچھا، خوشی کے ساتھ مومنین سجدہ کب بجا لاتے ہیں؟ حالت امن میں ہو تب بھی سجدہ بجا لاتے ہیں، حالت جنگ میں ہو تب بھی سجدہ بجا لاتے ہیں. بھائی توجہ کیجیے، اب مجھے نہیں پتا میرے سامعین کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، توجہ میرے ساتھ رہے. حالت امن میں ہو تب بھی سجدہ الہی، حالت جنگ میں ہو تب بھی سجدہ الہی. اچھا بھائی جنگ میں بھی سجدہ کرتے ہیں؟ جی ہاں، جنگ میں بھی سجدہ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ کہا بھائی شب عاشور آپ نے سنا نہیں، جب مولا حسین سے کہا گیا کہ یا حسین، اے حسین جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، تو حسین آقا نے اور اصحاب حسین نے یہ نہیں کہا ہمیں اسلحہ تو اٹھانے دو، یہ نہیں کہا ہمیں تیار تو ہونے دو، یہ نہیں کہا ہمیں وقت تو دے دو، بلکہ یہ کہا ہمیں سجدہ تو کرنے دو، ہمیں سجدہ تو کرنے دو.
ہمیں سجدہ تو کرنے دو. عزیزوں موضوع سخن ہمارا سجدہ ہے. آج کی مجلس میں جو ہم نکات پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ نکات ہیں سجدہ الہی کے حوالے سے. ہم چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں سجدے کے حوالے سے کچھ نکات پیش کریں. پروردگار فرما رہے چاہے یہ اپنی خوشی سے سجدہ بجا لائیں یا کراہت کے ساتھ, سجدہ تو یہ کریں گے اور ہم انہیں کروائیں گے. دوسرے معنی میں ہم انہیں, پروردگار کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ کرتے ہیں. بھائی کیسے کرتے ہیں؟ کافر سجدہ کرتا ہے؟ کافر سجدہ کرتا ہے؟ نہیں. مشرک سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. پروردگار تو کہہ رہے زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے سب سجدہ کرتے ہیں. تو یہ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ عزیزوں ایک سجدہ ہے سجدہ تشریعی اور ایک ہے سجدہ تکوینی. سجدہ تشریعی کیا ہے؟ جو مومنین خوشی سے انجام دے رہے ہیں. اچھا, اور سجدہ تکوینی کیا ہے؟ بھائی دیکھیں کافر ظاہری طور پر سجدہ نہیں کرتا, سجدہ نہیں کرتا. مشرک سجدہ نہیں کرتا, منکر ہے وہ پروردگار عالم کا. پروردگار کہہ رہے سب سجدہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ بھائی کافر کا ظاہر سجدہ نہیں کرتا, باطن سجدہ کرتا ہے. کافر کا باطن سجدہ کرتا ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیے گا سجدہ کیسے کرتا ہے. دیکھیں کوئی کافر یہ نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو جائے, لیکن کافر بیمار ہوتے ہیں. کوئی کافر یہ نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھا ہو جائے, لیکن وہ بوڑھے ہوتے ہیں. پروردگار کہتا ہے اے بدن, کافر کے بدن کو کہتا ہے اے بدن بیمار ہو جا, وہ بیمار ہو جاتا ہے. پروردگار فرماتے ہیں کافر کے بدن کو اے بدن بوڑھا ہو جا, وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا کافر نہیں چاہ رہے کہ بوڑھا ہو, کافر نہیں چاہ رہے کہ میں بیمار ہوں, وہ بیمار بھی ہو رہا ہے, بوڑھا بھی ہو رہا ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں اے کافر کے بدن مر جا, وہ مر جاتا ہے. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے گا دراصل یہ سجدہ الہی ہے. وہ چاہ نہیں رہا, وہ چاہ نہیں رہا کہ وہ مرے, وہ چاہ نہیں رہا کہ بیمار ہو, وہ چاہ نہیں رہا کہ بوڑھا ہو, لیکن پروردگار کہہ رہے تو ظاہر میں سجدہ نہیں کرے گا, میں باطن میں سجدہ کرواؤں گا. میں باطن میں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو ظاہر میں سجدہ نہیں کرے گا, میں باطن میں سجدہ کرواؤں گا. تو عزیزوں موضوع سخن سجدہ ہے. پروردگار کیا فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب سجدہ بجا لاتے ہیں, وہ سب سجدہ بجا ادا کرتے ہیں. اچھا پروردگار نے یہ نہیں کہا جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ تکبیر کہتے ہیں. پروردگار نے یہ نہیں کہا جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ قرأت قرآن کرتے ہیں, وہ قیام کرتے ہیں, وہ رکوع کرتے ہیں. کہا نہیں سجدہ کرتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہے سجدہ؟ پروردگار کہتے ہیں تکبیر کہتے ہیں, تسبیح کہتے ہیں, قرأت کرتے ہیں, رکوع. کہا نہیں سجدہ کرتے ہیں. اس کا کیا فلسفہ ہے؟ شاید اس کا ایک فلسفہ یہ عزیزوں دیکھیں میں نے تکبیر کہی سامنے, میں مثال کے طور پر قبلہ سامنے میں نے تکبیر کہی, میں دیکھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ادھر ادھر وہ آیا تھا, وہ گیا تھا, وہ بیٹھا تھا, وہ باتیں کر رہا تھا. ٹھیک, میں رکوع میں گیا, تب بھی رکوع میں جانے کے بعد جب میں کھڑا ہوں گا ممکن ہے میں کہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کر, میرا دماغ دنیا میں لگا ہوا ہے. لیکن جب میں نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا, اب میں سجدے میں گیا, تو اب نہ میں ادھر دیکھ سکتا ہوں نہ میں ادھر دیکھ سکتا ہوں, بلکہ اب مجھے دیکھنا ہے زمین کی جانب. بھائی جہاں سے میں آیا تھا اس مٹی کی جانب اب مجھے دیکھنا ہے. یعنی پروردگار فرما رہے دیکھیں میری جب میں نے قیام کیا توجہ نہیں تھی, جب میں نے رکوع کیا توجہ نہیں تھی. پروردگار کہنا یہ چاہ رہا ہے اے انسان مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے, مجھے تیرا سب کچھ, مجھے تیرا سب کچھ چاہیے. تیری 10% سوچ تھی جب تو قیام کر رہا تھا نا میری طرف, 90% دنیا کی طرف تھی. رکوع میں گیا 50% میری طرف, 50% دنیا کی طرف. اب اگر تو سجدے میں جائے گا تو اب تو کہاں دیکھے گا؟ اب تجھے وہاں دیکھنا ہے جہاں سے تو آیا تھا. پروردگار چاہ رہا ہے کہ سجدہ کرو, صلوات پڑھے محمد وعلی سجدہ کرو. پروردگار فرما رہے یہ سجدہ کرتے ہیں, زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اور ان کے آثار بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے, میں موجود ہوں, اب میرا اختیار ہے میں سجدے کروں یا نہیں کروں. ٹھیک ہے, میں مر گیا تو اب میں کیسے سجدہ کروں؟ میرا وجود ہی نہیں ہے, ظاہری طور پر میرا وجود نہیں ہے. اب بہت توجہ چاہوں گا, امام معصوم ہیں
امام معصوم حیات ہیں، امام حسین علیہ السلام حیات ہیں، صحیح ہے. اب وہ سجدہ بجا لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مولا کا جسم مبارک، بدن مبارک ظاہری طور پر ہے، جسم سجدہ بجا لا رہے ہیں. اب مولا شہید ہو گئے ظاہری طور پر، اب مولا ہمارے درمیان نہیں ہے، تو اب مولا سجدہ کیسے کر رہے ہیں؟ پروردگار کہہ رہے ہیں ان کے آثار بھی سجدہ کرتے ہیں، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. بھائی اب اگر حسین نہیں ہے تو قبر حسین تو ہے، قبر حسین تو ہے. اگر امام علی ابن موسی الرضا ظاہری طور پر نہیں ہے تو مشہد میں حرم مطہر تو ہے. اب آپ کہیں مولانا ان کے جو آثار ہیں اس کا اثر کیا ہے؟ بھائی جب کوئی بیمار جاتا ہے شفا پا کر واپس آتا ہے، تو اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو شفا کون دے رہا ہے؟ یعنی بیمار جاتے ہیں صحت مند ہو کر واپس آتے ہیں، مریض جاتے ہیں ٹھیک ہو کر واپس آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی ہے کہ جس کے آثار سے واضح ہو رہا ہے، جس کے اثر سے واضح ہو رہا ہے. بھئی کچھ مومنین حرم میں جا کر شفا پاتے ہیں اور کچھ مومنین فرش عزا پر آ کر شفا پاتے ہیں. فرش عزا پر تو میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا فرش عزا کے بارے میں؟ کیا اوج ہے، کیا رتبہ ہے اس فرش عزا کا. غل عرش سے ہے فرش تلک صلی علی کا، اور مشتاق ہے فردوس بری یہاں کی فضا کا. پانی میں بھی ہے جس کے مزہ آب بقا کا، ارے دربار معلا ہے ولی ابن ولی